تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ سب لوگ ابھی جلدی سے باوضو ہو کر قرآن مجید کی صرف ایک سورت اور اللہ کے دو نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، کیونکہ اس رات میں اگر کوئی فقیر بھی یہ سورت مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بھی اس کی برکت سے دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کی بدولت اس کو عطا فرماتا ہے۔ اگر پورا سال آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، پورا سال اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک سورت اور اللہ کے دو نام، صرف اتنا سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن آپ نے اس سورت کو بتائی گئی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ ہر سال لوگ ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بھی ماہ ذی الحج مبارک کے داخل ہونے کی وجہ سے خوش ہوا، یعنی کہ جو بھی حج کا چاند دیکھ کر خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حج کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کون ہے ہم سے محبت کرنے والا، بس ہم بھی اس سے محبت کریں۔ کون ہے جو ہمیں چاہتا ہے، بس ہم بھی اس سے چاہیں۔ کون ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس حرمت والے مہینے کے پیش نظر اس بندے کی بخشش فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام بندوں کی بخشش کے لیے آخری آسمان پر آ جاتا ہے۔ حج کے چاند کی بڑی برکات ہیں۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے رب سے اپنی اوقات نہیں رکھ کے عصمت کے مطابق مانگنا۔ آج حج کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لے کر آیا ہے، خوشحالیاں لے کر آیا ہے۔ اگر آپ پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں سمیٹنا چاہتے ہیں تو حج کے چاند کو نظر آتے ہی صرف ایک قرآن سورت اور اللہ کے یہ دو نام پڑھیے گا۔ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے درود پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہے، یعنی کہ نماز والا درود ابراہیم۔ جتنی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں۔ یہ 2 نام پڑھتے ساتھ ہی آپ جس مقام پر جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے یہ 2 نام پڑھیں گے، اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب حج کے چاند کو دیکھ کر یہ 2 نام پڑھے جاتے ہیں اور رب کعبہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے، فرشتے آپ کی دعاؤں پر، آپ کے وظیفے پر آمین آمین کی صدائیں لگاتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین پر اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے حج کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے۔ آج جس بندے کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، یہ اللہ کا چنا کیا بندہ ہے۔ اللہ اس بندے کو نوازنا چاہتا ہے۔ اس کی میری طرف سے آپ کو خوشخبری ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ نے تو آپ کو چن لیا ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتے ہیں تو فائدے ہی فائدے۔ اگر آپ لاپرواہی کریں گے، غفلت کریں گے، اسکپ کر کے دیکھیں گے، جلد بازی کریں گے، تو یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماری ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج اس ویڈیو کو شروع سے انت تک مکمل دیکھنا ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے راز، اللہ والوں کا وہ خاص عمل بتاؤں گا جو وہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ جو لوگ حج پر نہ جا سکے، اپنے گھر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ حج کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ آج تک کی جتنی قضا نمازیں ہیں سب کے سب ادا ہو جائیں گی، سب کے سب بگڑے کام سنور جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے، صرف عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ توجہ کیجیے گا، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، جہاں بھی موجود ہیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، یکم ذی الحج کا پورا دن موجود ہے، مغرب سے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا 3 بار ہے، زیادہ سے زیادہ 7 بار ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی دکھ، غم، تکلیف، پریشانی کی وجہ سے اللہ کے خوف میں مبتلا ہے، یعنی کہ کوئی بے روزگار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ کی جو بھی حاجتیں مرادیں ہیں، جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں، آپ نے صرف اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے
جو بھی آپ کی حاجت ہے اپنے دل میں رکھتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، یعنی جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ پکڑ کر کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ رات بڑی قبولیت کی ہے، یہ گھڑیاں بڑی قبولیت کی ہیں، ان میں فقیروں کو بادشاہی مل جاتی ہے، غریبوں کو امیری مل جاتی ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ان گھڑیوں میں جب حج کا چاند نظر آتا ہے، خدایا میری آپ سے گزارش ہے اس صورت کو اور اللہ کے 2 ناموں کو لازمی پڑھنا اور نیت کر کے بیٹھنا، کاغذ پر اپنی حاجتیں مرادیں لکھ کر بیٹھنا، سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام مبارک اتنی عظمت والے ہیں کہ انہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ حج کا چاند اور یا حیو یا قیوم کا خاص وظیفہ پڑھتے ہی لوگوں کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مقدر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ نام اگر کوئی بندہ سفر میں جاتے ہوئے پڑھتا ہے، اس کے جان مال کے ضائع ہونے یا دشمن کا اس کو خوف ہو تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آج اس رات میں اللہ کے یہ 2 نام پڑھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پورا سال حفاظت فرمائے گا۔ بس اس عمل کو لکھ لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، ہر سال یوں ہی حج کا چاند نظر آئے آپ اس صورت مبارک اور اللہ کے 2 نام کو پڑھیں۔ اگر کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، اس سے چاہیے کہ اس کے گرنے کا خوف ہے تو اس اللہ کے نام کو پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنے سفر میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی منفی سوچ رہا ہے، کھانے کے دوران کچھ کھانے میں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جائے گا، اس لیے کھانے سے پہلے اگر آپ اللہ کے یہ 2 نام پڑھیں تو کھانا نور بن جاتا ہے۔ اللہ والو، اس نام کی جتنی فضائل و برکات بتانا شروع کرو، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میرا مقصد آج آپ کو وظیفہ جلد از جلد بتانا ہے تاکہ آپ حج کے چاند کو دیکھ کر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں پوری کروا سکیں۔ اللہ والوں نے حج کا چاند نظر آتے ہی سب سے پہلے یا حیو یا قیوم کو پڑھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حج کا چاند نظر آتے ہی یا حیو یا قیوم پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے لاڈلے ہو جانا چاہیں، دیکھیں ایک بچہ جو اپنی ماں کا لاڈلا ہو جاتا ہے، ماں اپنا تن من دن بیچ کر اس بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ آج اگر آپ اپنے رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں تو آج حج کا چاند دیکھ کر یا حیو یا قیوم کو پڑھیں، پھر اپنے رب سے مانگیں، اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں ضرور پوری فرمائے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے کیفیت کے ساتھ دیوانوں کی طرح منگتا بن کر، فقیر بن کر، آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں اپنے مقصد کی تڑپ لیے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اور یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ حج کا یہ چاند کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا، حج کا یہ چاند راتوں رات تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا، اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ آپ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، فرشتے آپ کے حق میں آمین فرمائیں گے اور اللہ فرشتوں کی آمین پر آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو ذی الحج کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھتا، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جسے حج کا چاند نظر آئے، چاند کی خبر سنے اور 2 سے 3 منٹ کا یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو اپنے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ آپ ان 10 راتوں 10 دنوں میں جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ الفاتحہ ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ سورہ فاتحہ اللہ کی ایسی لاڈلی سورت ہے جس میں اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، جنت اور دوزخ کے انعامات بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے سورہ فاتحہ کو حج کا چاند دیکھ کر پڑھے، اپنے جسم پر پھونک مارے، دم کر کے پانی پیے، نافرمان اولاد کو دم کر کے پانی پلائے۔ اگر کوئی بگڑا شوہر ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا پانی پلائیں، تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔
اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، لیکن کرنا حج کا چاند دیکھ کر ہے، کیونکہ حج کا چاند دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھنے والے پر اللہ کا کرم ہو جائے گا، فرشتہ مقرر ہو جائے گا، آپ جو کچھ مانگیں گے، جو بھی حاجت اور مراد لیے بیٹھیں گے، فرشتے آپ کے حق میں لبیک فرمائیں گے۔ اللہ والو، آپ نے سورہ فاتحہ کو لازمی پڑھنا ہے، ایک رات کا عمل ہے، ایک رات میں ہزاروں حاجتیں پوری، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، پوری رات میں اللہ آپ کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ لاپرواہی مت کرنا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ یہ اللہ کی اتنی محبوب صورت ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازم قرار دے دیا۔ جس نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نامکمل ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کی 7 حاجتیں ہیں، 7 مرادیں ہیں، آپ نیت کر کے بیٹھیں، آپ کی 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 7 مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ وہ رب تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ایک بار مانگو تو صحیح۔ حج کا مہینہ ہے، خوشیاں لے کر آیا ہے، نئے چاند کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھیے گا اور رب کعبہ سے وہ مانگیے جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج اپنی رب سے آپ نے اپنی اوقات نہیں، رب کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھیں۔ آج جو بے اولاد ہیں، کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، نرینہ اولاد کے لیے پڑھیں۔ آج جو مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی ہر شے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آمین تک پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا ہے اور آمین کہہ کے مکمل کرنا ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے رب کعبہ کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے، یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو۔ اللہ کے یہ 3 نام اتنے فضیلت و برکت والے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے نام یا باسطو سے پڑھتا ہے، جس کا مطلب ہے رکاوٹیں ہٹانے والی ذات۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر بندشیں ہیں، یا باسطو پڑھنے سے ہر طرح کی رکاوٹیں دور، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اور یا فتاح رب کعبہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، اللہ کے 99 نام، لیکن اللہ نے اپنے صرف ایک نام کی قسم کھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنی رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کروں گا۔ آج حج کے مہینے میں یا فتاحو پڑھ کر رب کعبہ کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ اب یا فتاحو کے بعد یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو رب کعبہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کرم کرنے والی ذات۔ آپ نے ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو، یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو، یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو۔ انشاءاللہ یہ 3 نام بتائے گئے طریقے سے ملا کر پڑھنے کی دیر ہے۔ یا باسطو سے آپ کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ یا فتاحو سے اللہ آپ کی ہر حاجت مراد کو پورا فرما دے گا۔ یا کریمو سے اللہ کرم کی ایسی نظر فرمائے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج میری آپ سے گزارش ہے، جس کو جو چاہیے مانگ لو، لاپرواہی مت کرنا، منگتا بن جاؤ، فقیر بن جاؤ۔
اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ، انسان سجدے کی حالت میں سب کے قریب، رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہ حج کا چاند ہے، موقع ایک بار ملتا ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 3 اعمال لازمی پڑھ لینا، ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو پڑھنا ہے، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا باسطو یا فتاحو یا کریمو پڑھتے ہوئے آپ کی 11 حاجتیں، 11 مرادیں، 11 خواہشیں بھی ہوں گی تو 11 کی 11 پوری ہوں گی۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ایک ہاتھ سے وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ موقع بڑا قبولیت کا ہے۔ مانگ لو، مانگنے کی رات ہے، خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اب یہ 3 اعمال مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ نے ایک ایسی قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جو اللہ کی محبوب اور لاڈلی سورت ہے۔ میں آپ کو ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد یہ 3 اعمال کرنے ہی ہیں، اور ان 3 اعمال کے بعد ایک ایسی قرآنی سورت بتا رہا ہوں جس سے پڑھتے ہی 1000 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس کا لفظی معنی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ حد کا چاند دیکھ کر سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اتنی منافق، اتنی خود غرض دنیا میں، جعلی پیروں فقیروں سے بری دنیا میں کون اللہ کی وحدانیت کو یاد کر رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے تجھے یاد کر رہا۔ فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے یہ جو بھی مانگتا ہے اسے فوری عطا فرما دو، اس نے رب کو راضی کیا، اور جس انسان سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوگا، لیکن حج کے مہینے میں 1 نیکی کا ثواب 70,000 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 70,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر آپ اتنی نیکیاں، اتنے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو لاپرواہی مت کیجیے۔ جو بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا میرے نزدیک وہ خوش قسمت ہے، کیونکہ آج تک یہ اعمال کسی نے نہیں بتائے اور میں نے بڑے اجازتیں لے کر یہ وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب جو وظیفہ پڑھے گا وہ دعائیں دے گا، فائدے اٹھائے گا، جو لاپرواہی کرے گا وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والوں کی کامیابی کا آخری اور تیسرا راز یہ ہے کہ وہ عمل مکمل ہونے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب تک اللہ کی ذات ناراض ہے آپ کے دکھ، غم، تکلیف، بیماری، پریشانی ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے اللہ کو راضی نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ نے عمل مکمل کرنے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، روتے ہوئے سسکتے ہوئے مانگے۔ اللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر خواہش کو ضرور پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد کو شیئر کرنا ہے تاکہ بہت سے لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا تو اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی حاجتیں مرادیں ضرور پوری فرمائے گا۔